اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی قربانی کے ایام قریب ہوتے ہیں تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ اللہ کے ایسے نبی گزرے ہیں جن کی پوری زندگی آزمائش، تکلیف اور اللہ کے سامنے امتحان دینے میں گزر گئی. پوری زندگی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام امتحانوں میں جب پاس ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعام ملے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے دعا کی وہ یہ تھی، اللہ میری اولاد میں سے نبی پیدا فرما دیجیے. چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی تو کیسی کی؟ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے بنی اسرائیل چلا. بنی اسرائیل جو پورا چلا ہے وہ حضرت اسحاق کے خاندان سے چلا ہے. اور اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے اس میں آدھے کے قریب تو خالی بنی اسرائیل میں آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لیے اللہ نے جو حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا وہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت اسماعیل کے خاندان میں پیدا کیا. لیکن پوری زندگی حضرت ابراہیم کے آزمائش میں گزری. بچپن میں جب ہوش سنبھالا تو پتا چلا میرے گھر کے اندر مورتیاں بنائی جا رہی. مورتیاں بنانے کا بڑا کارخانہ میرے گھر میں موجود ہے، کیونکہ بعد میں چل کے اللہ کو نبی بنانا تھا، اس لیے اللہ نے بچپن سے عقل بڑی تیز عطا فرمائی. پیدائش کے موقع پر اپنی ماں سے سوال کر رہے کہ اللہ کون ہے؟ شاید یہ سورج تو اللہ نہیں ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. شام کے وقت سورج غروب ہو گیا تو خود ماں کو کہنے لگے نہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. رات کو جب مہتاب چاند روشن ہوا تو کہنے لگے کہیں یہ تو اللہ نہیں، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو جگمگا دیا ہے. سورج جب چاند غائب ہو گیا تو خود کہنے لگے یہ اللہ نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے. پھر اپنی ماں کو خود جواب دے رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سورج کو، اس چاند کو بنانے والا جو ہے وہی اللہ ہوگا. وہ سنبھالا، تھوڑے بڑے ہوئے تو گھر میں دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا رہے ہیں. صبح اٹھ کے اسی کے سامنے پوچھتے ہیں، کوئی اس سے بارش مانگتا ہے، کوئی اس سے روزی مانگتا ہے. الگ الگ معبود اپنے ہی گھر میں بنائے جا رہے ہیں، صبح اسی سے ضرورتیں مانگی جا رہی. تو گھر میں جو چچا تھے ان کے سامنے آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیا، دلیل کرنا شروع کر دیا کہ آپ ایسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں جن کو رات میں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، صبح اس کی ایک شکل دیتے ہو، دوپہر کو اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہو. وہ لمبے لمبے قصے ہیں. اس کے بعد تو کہنے لگے کہ بھائی لگتا ہے آپ کی زبان میں اگر کہا جائے تو کہ پھری گئے تو پھر گیا ہے.
اب اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، نکلو یہاں سے۔ چنانچہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل رہے، نکلتے وقت ابھی دعا کر رہے ہیں، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں صحیح عقل عطا فرمائے، اللہ تمہیں سوچنے کی، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صحیح عقل اللہ تمہیں عطا فرمائے، ایسے میں اپنے پروردگار سے دعا کروں۔ یہ کہتے ہوئے نکلتے، تین نفر کا ایک قافلہ ہے، چھوٹا سا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، بیوی لے کر ساتھ میں چل رہے، بیابان جنگلوں کے اندر ایسی جگہ پر جا رہے کچھ پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جا رہے، بعد میں اللہ نے اولاد کی خوشخبری دی، برسوں کے بعد اولاد ملی، بڑی عمر میں اولاد ملی، وہ بھی دعا کی تھی، یری سنی ویری سنی آل یعقوب، اللہ ایسی اولاد دیجیے نا جو بعد میں میرے ونش کو، میری وراثت کو سنبھالے۔ اللہ نے بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی، اور بچہ اپنے پیروں پہ چلنا شروع بھی نہیں کیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم بیوی اور بچے کو لے کر چلو، اللہ کہاں جانا ہے بس چلنا شروع کرو، منزل آئے گی تو ہم بتا دیں گے۔ بیوی بچے کو لے کر جا رہے، بیابان جنگل، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آدمزاد، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، کوئی آزو بازو میں رہنے والا نہیں، ایک ایسا جنگل آیا جہاں کوئی پرسان حال نہیں، قافلے بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے، وہاں پر اللہ کا حکم آیا، چھوڑ دیجیے بیوی اور بچے، بیوی اور بچے کو چھوڑ دیجیے اور روانہ ہو جائیے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، کہاں جا رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ بیوی نے پوچھا، تیسری مرتبہ بیوی خود کہہ رہی کہ اللہ کا حکم ہے، کہا اللہ کا حکم ہے، کہا پھر جائیے، اللہ کا جب حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں، قصے ہم لوگوں کو بول لینا، آپ کا سن لینا آسان ہے، اگر آپ خالی پریکٹیکل تھوڑا بنیے اور اپنی فیملی کے بارے میں ایسا سوچیے ذرا کہ کسی بیابان جنگل کے اندر اگر آپ کو اور مجھے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑنے کی بات آئے تو کیا ہم اس امتحان کے لیے تیار ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان پہ امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیے جا رہے، اس سے پہلے بھی امتحان نہیں ہوئے، ایسی نہیں، اس سے پہلے بھی امتحان ہوئے۔ نمرود کو پتا چلا تو نمرود نے بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نے ہمارے معبود توڑے ہیں، چلو اس کو آگ میں پھینکو۔ چنانچہ آگ کا انتظام کیا گیا، کیسی آگ، برسوں مہینوں تک اس آگ کو جلایا گیا، پورے جہاں جہاں نمرود کی مملکت تھی، جہاں اس کی حکومت تھی، وہاں سے بڑے بڑے لکڑے منگوائے گئے اور ان لکڑوں کو منگوا کر ایک بڑے علاقے میں آگ جلائی گئی، اتنی زبردست آگ کہ اس کے اوپر جا کر کوئی پرندہ اگر اڑ کر جاتا تھا تو وہ بھسم ہو کر نیچے گر جاتا تھا۔ اور جب پھینکنے کی بات آئی تو پھینکے کیسے، تو ایک گوفن کا انتظام کیا گیا، آج کل کے زمانے کی جو گلول ہوتی ہے، گلول گوفن کا انتظام کیا گیا اور اس گوفن میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے، نمرود نے جب خلیل کو آگ میں پھینکا، دیکھیے اب ہوتے ہیں کیا مرضی خدا، جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اللہ نے فرما دیا، یا نارو اے آگ، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جائے، خالی ٹھنڈی بھی نہیں، کہ کیونکہ خالی ٹھنڈی جسم کو نقصان پہنچائے گی، اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بھی سلامت والی۔ نمرود کے لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا ہے، باہر سے وہ آگ دکھ رہی ہے، اندر سے اللہ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ کتنے امتحان سے گزارا، بیوی بچے کو چھوڑنے کی بات آئی، چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم کے لیے، کوئی مدت متعین نہیں کہ کتنے دن کے بعد واپس آنا ہے۔ بیوی اپنے بچے کو لے کر بیابان جنگل میں اکیلی ہے، سامان توشا، کچھ کھجوریں، تھوڑا سا پانی جو حضرت ابراہیم دے کر گئے تھے وہ کتنے دن تک چلتا، ختم ہو گیا۔ ختم ہو جانے کے بعد اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب کھانا پانی بند ہو گیا تو دودھ بھی بند ہو گیا، اب دودھ بند ہو گیا تو بچے کو پلائے کیسے؟ اب ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کی طرف کے لیے انتظام کر رہی ہے،
کہ بچے کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں، بچے کو سلا کر کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی ہیں کبھی اس پہاڑ پہ چڑھتی، پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھوں کوئی قافلہ اگر نظر آئے جاتا ہوا تو اس کو بلاؤں اور اس کے پاس سے کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے بچے کے لیے مانگوں۔ کبھی اس پہاڑ پہ دوڑ کے جاتی ہیں کبھی اس پہاڑ پہ دوڑ کے جاتی ہیں، اور جب پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو بچہ نظر آتا ہے، پہاڑ سے جب نیچے اترتی ہے تو ایک گھاٹی آتی ہے جہاں بچہ نظر نہیں آتا، تو ماں وہاں تھوڑی تیز دوڑتی ہے کہ کہیں میرا بچہ غائب نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے پہاڑ پہ جاتی ہیں، بچہ نظر آتا ہے تو مطمئن ہو جاتی، پھر وہاں سے واپس آتی ہے، بچہ نظر نہیں آتا راستے میں تو پھر تیز دوڑنا شروع کرتی ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور تاریخ میں صرف واقعات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کو اس ماں کی تڑپ، اللہ کو اس ماں کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ دنیا جب تک باقی رہے گی حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو اللہ نے ضروری کرا دیا۔ اللہ نے فرمایا حاجیوں کو، ارے عمرہ کرنے جاؤ، احرام سے اس وقت تک نہیں نکلو گے جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرو گے۔ ہماری ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے، تمہیں بھی 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگاؤ گے تو احرام سے نکلو گے، ورنہ احرام سے نہیں نکل پاؤ گے۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک جتنے لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جائیں گے، عمرہ کی حالت میں جائیں گے، احرام کی حالت میں جائیں گے، احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرو، کیونکہ اس صفا اور مروہ کی سعی میں کسی ماں کی طلب کی یادگار ہے۔ اور جہاں پر بچہ ماں کو نظر نہیں آتا تھا، ماں وہاں پر تیز دوڑتی تھی، اس جگہ کو میلین افضرین کہا جاتا ہے۔ حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی جب صفا اور مروہ کی سعی کرو گے اور اس جگہ پر پہنچو گے تو تمہیں بھی اپنی چال کو تھوڑا تیز کرنا ہے، تمہیں بھی دوڑنا ہے، کیونکہ اس میں اس ماں کی طلب کی یادگار ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے واقعات ہیں میرے بھائی۔ پھر اس کے بعد ماں اپنے بیٹے کو لے کر رہی قبیلہ بنو جرہم کہ کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے، دور سے دیکھا کہ وہاں پرندے نظر آتے ہیں، پتہ چلا وہاں کوئی انسان ہوگا، تو انہوں نے آ کر وہاں پر قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے ماں کی وہ تڑپ اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ ماں کے وہ تڑپ کی وجہ سے، ماں کے دوڑنے کی وجہ سے اور بچوں کے ایڑی کے گڑگڑانے کی وجہ سے اللہ نے وہاں پر زمزم کو پیدا کر دیا۔ زمزم جب پیدا ہوا تو کوئی قافلہ جو کبھی وہاں سے نہیں گزرتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پرندے نظر آتے ہیں، لگتا ہے وہاں پر پانی کا انتظام ہے، قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے آ کر وہاں پر قیام کا ارادہ کیا۔ دور سے دیکھا کہ کوئی خاتون اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی، انہوں نے آ کے پہلے اجازت طلب کی اور کہنے لگی کہ کیا ہم لوگ یہاں پر قیام کر سکتے، ہم لوگ یہاں پر رک سکتے؟ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، چنانچہ قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ اس سے پہلے وہاں پر نہ کوئی بیت اللہ تھا، جہاں یہ میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم مکہ المکرمہ سے جانتے ہیں۔ وہاں مکہ نام کی کوئی بستی نہیں تھی، وہاں کوئی بیت اللہ نہیں تھا، وہاں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ قبیلہ بنو جرہم نے وہاں پر قیام کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے اور بیوی کی خبر لو۔ اب حضرت ابراہیم بڑے شوق کے ساتھ، کیونکہ کتنے سالوں کے بعد اپنے بچے کو مل رہے، ذہن کے اندر بچے کی یادگار ہے، جا کر دیکھوں گا وہ معصوم کا بچہ جس کو میں اپنی ماں کے حوالے کر کے چھوڑ کے آیا تھا، آج میں اپنے بچے کو جا کر دیکھوں گا کہ میرا بچہ کیسا ہے۔ بڑے شوق لے کر آئے ہیں اپنے بچے کو ملنے کے لیے، ابھی تو دل بھر کے اپنے بچے کو سینے سے لگایا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ خواب دیکھ رہے ہیں، 3 دن سے خواب دیکھ رہے۔ پہلی رات میں خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرو۔ دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، تڑپ گئے کہ اللہ بات کیا ہے، پتا چلا اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ یا اللہ بڑھاپے میں ایک بچہ آپ نے عطا فرمایا ہے، اگر یہ بھی ذبح ہو گیا تو میری وراثت کیسے چلے گی، میرا ونش کیسے چلے گا، میری اولاد میری نسلیں کیسے چلے گی، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ اگر آپ کا حکم ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار۔
اور اتنا ہی نہیں، بیٹے کی تربیت اس ماں نے سینے سے لگا کر اس بچے کو کیا دودھ پلایا ہوگا، اس بچے کی تربیت کیسی ہوگی جس کو بعد میں اللہ کا نبی بننا ہے۔ وہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے باپ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ پوچھ رہا ہے، 23 پارے کی آیت ہے سورہ یاسین کے بعد، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری تیری کیا ہے؟ بیٹا بغیر سوچے فوراً کہہ رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا پوچھنے کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کی، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ شکایت نہیں ہوگی اس بیٹے کی زبان کے اوپر، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ وہاں پر بیٹے کو گود میں اٹھا کر لے کر جا رہے، لے جانے سے پہلے بیوی سے کہہ رہے کہ اگر اچھا کوئی کپڑا ہو تو بچے کو پہنائیے، بغل میں چھری کو دبا لیا، کئی ماں دیکھ لے تو ماں سوال نہ کر بیٹھے، اور کئی ماں کے دل میں بچے کی ممتا جاگ نہ جائے اور ابراہیم کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ چھری بغل میں چھپا کر بیٹے کو گود میں اٹھا کر لے جا رہے۔ شیطان انسان کی شکل کے اندر آ کر کہہ رہا ہے، بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، بیٹے کا منہ پیچھے ہے، شیطان انسان کی شکل میں آ کر کہہ رہا ہے، اسماعیل یہ تیرے ابا تجھے کوئی گارڈن میں گھمانے نہیں لے جا رہے، کسی میلے میں گھمانے نہیں لے جا رہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے۔ حضرت ابراہیم کو پتا چل گیا کہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پتھر اٹھا کر مارا اسے۔ تھوڑے آگے گئے، وہی شیطان دوبارہ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، حضرت ابراہیم پتھر اٹھا کر مار رہے اس کو، بھاگ یہاں سے۔ تیسری مرتبہ اس نے بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم پتھر اٹھا کر مار دی۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی، پوچھیے حاجیوں کو، جب جاتے ہیں تو جمرات کی رمی کیسے کرتے ہیں؟ ہاں پتھر مارنا ضروری ہے، حالانکہ آج وہاں پر بڑے پتھر کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ حاجیوں کو کتنے بیچارے گاؤں سے جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا، وہ تو جانتے ہیں کہ آج شیطان ہے، لاؤ چپل کاڑی نے مارو آنے۔ بعض لوگ ایسے بھی واقعات ہیں، لوگ چپل بوٹ نکال کے مارتے، یہ وہی ہے جس نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ جگہ 3 جگہ ہیں جہاں جمرات بنائے گئے ہیں، اور مسلمان حاجیوں کو بتایا گیا کہ تمہیں وہاں پر جا کر کنکر مارنی، کنکر بھی اتنی آسانی سے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہاں کنکر رکھ کر اتنی آسانی سے یوں کنکر مارنی ہے اس کو۔ لیکن ان تمام واقعات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے، بیٹے سے پوچھ رہے بیٹا کیا کروں، بیٹا کہہ رہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کر گزریے، سوچنے کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے کر گزریے۔ آپ اپنے اس بیٹے کو شکر کرنے والا، صبر کرنے والا پائیں گے۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت جب ذبح کر رہے ہیں، آنکھ پہ تو پٹی باندھ دی ہے، ذبح کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا، جنت سے مینڈا بھیجا اور وہاں سے مینڈے کی قربانی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو 7 انعام عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت میں ان 7 انعاموں کا بیان ہے۔ 7 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے جب باپ اور بیٹے نے اپنی پیشانی کو جھکا لی اللہ کے سامنے ذبح ہونے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہم نے پکارا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب میں دیکھی ہوئی بات کو سچ کر کے دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ آنکھ کھول کے دیکھ تو صحیح، تیرا اسماعیل تو سائڈ میں کھڑا ہے، ہم نے تیری قربانی کو اتنا قبول کیا کہ جنت سے مینڈا اتارا۔ پہلا انعام اللہ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلم کھلا ایک امتحان تھا تمہارا، تم اس امتحان میں پاس ہو گئے، تم نے اس امتحان کو کر گزرے، اللہ فرماتے تمہارا یہ امتحان اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ یہ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا۔ تیسرا انعام وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کی جگہ پر ہم نے آسمان سے تمہارے لیے مینڈا اتارا ہے، ہم نے آج تک کسی کے لیے ایسا نہیں اتارا، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ سلسلہ آج ختم نہیں ہوگا،
جب تک دنیا باقی رہے گی مسلمان باقی رہیں گے، مسلمانوں کے لیے قربانی کا سلسلہ باقی رہے گا۔ یہ ہم نے تمہارے لیے چوتھا انعام اتارا ہے۔ پانچواں فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم ہماری طرف سے تمہارے اوپر قیامت تک سلامتی سلامتی رہے گی۔ جب تک لوگ قربانی کریں گے آپ کو اور آپ کی اولاد کو ضرور یاد کریں گے۔ چنانچہ انعام کتنا ہوا، آج بھی ہم نماز کے اندر جب درود شریف پڑھتے ہیں، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، فوراً حضرت ابراہیم پر بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اے اللہ آپ ہمارے نبی پر ایسا درود بھیجنا جیسا آپ نے ابراہیم پر بھیجا۔ کما سلمتا، آپ ہمارے نبی کے اوپر ایسا سلام بھیجنا جیسا سلام آپ نے حضرت ابراہیم پر بھیجا۔ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں۔ یہ پانچواں انعام تھا، اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم۔ چھٹا انعام اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم آپ ہمارے مومن بندوں میں شامل ہو گئے، ہمارے جو ایمان والے بندے ہیں، ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا آپ کو کہ آپ ہمارے ایمان والے بندوں میں شامل ہو گئے۔ ساتواں انعام اللہ نے جو زبردست دیا وہ کیا تھا، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم تمہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اور وہ بیٹا ہوگا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور اتنا ہی نہیں، اور خوشخبری بھی دی کہ آگے جا کے وہ نبی بھی بنے۔ تو اس 7 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو قربانی جو قربانی کے ایام میں ہم لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں بڑی بڑی یادگار ہے۔ آئندہ جمعہ کو ہم انشاءاللہ قربانی کے فضائل کو بھی بیان کریں گے، لیکن قربانی یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھیے اور عبادت سمجھ کر اپنے گھر کے اندر قربانی کرنے کا اہتمام کیجیے۔ گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم لوگ بہانے بہت بناتے، کہتے بھائی کوئی کرنے والا نہیں ہے گھر میں، یا ابھی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ قربانی کو افورڈ کر پائے یا قربانی اپنے گھر میں کر پائے۔ ہم بہت سارے خرچوں کے اندر کتنا پیسہ گزار دیتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے قربانی اپنے گھروں میں کرنے کا اہتمام کیجیے، قربانی کے مسائل کو جانیے۔ قربانی کے مسائل کو لے کر ہم لوگ بڑی غفلت میں، بہت بڑی غفلت میں، کتنے سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جو آدمی مالدار ہے، جس کے پاس ضرورت کا سامان ہے، گھر میں تمام چیزیں ہیں، تو قربانی اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور 5 افراد کیپیبل ہیں، ہر ایک کے پاس اتنا سامان ہے جو قربانی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کر مسئلے نہیں بتایا کرتا، اس لیے ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیزیں قربانی کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ گھر کے 5 افراد کے اوپر لاگو پڑتی ہے تو 5 کو قربانی کرنی۔ ہمارے کتنے بھائی غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی کر دو، گزشتہ ابا کی طرف سے کیا تھا، اس سال امی کی طرف سے کر دو، آئندہ سال بڑے بھائی کی طرف سے کر دیں گے، پھر آئندہ سال چھوٹے بھائی کی طرف سے کر دیں گے۔ حالانکہ گھر میں 5-6 افراد تمام ٹوٹلی کیپیبل ہیں، تمام لوگ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بیچارے جانتے نہیں ہیں تو ایک قربانی کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں قربانی کے جو مسائل ہے، گجراتی کے اندر بھی اب تو اس کی کتابیں موجود ہیں، میں تو ہمارے دار ارکم کا جو گروپ ہے اس میں وہ کتاب مسائل چھوڑتا رہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنے مذہب کے عقائد اور اپنے وہ مسائل جو شریعت کے نام پر جس کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے مسائل کی چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی جانکاری ہم لوگوں کو ہونی چاہیے۔ اس لیے قربانی کے مسائل کو جانیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے میرے بھائیوں تو قربانی اپنے گھر میں کرنے کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو تیار کرو، ان کو ان کے فضائل سمجھاؤ اور کہو کہ بیٹا اگر آپ قربانی نہیں کرو گے تو ہم کسی مدرسے کے اندر حصہ دے دیں گے، لیکن آئندہ آپ کی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قربانی ہوتی کیا ہے۔ لہذا قربانی اپنے گھروں میں کرنے کا اہتمام کرو، باہر بھی حصہ دو، ہم دینے سے منع نہیں کرتے، باہر بھی بہت سارے غریب علاقے ہیں، لوگ گوشت کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو بھی آپ حصہ دو، لیکن اگر آپ کے گھر کی 4 یا 3 قربانی ہے تو کم از کم 1 قربانی اپنے گھر میں تو رکھو، اور اگر اکیلے نہیں کر پاتے ہو تو 7 آدمی مل کر قربانی کرو، تاکہ 7 گھروں میں گوشت پہنچے، اور وہ 7 گھر اپنے اپنے پڑوسیوں کو اگر گوشت پہنچائیں گے تو آپ کی 1 قربانی کی وجہ سے 21 یا 36 گھروں کے اندر گوشت پہنچے گا میرے بھائی۔ لہٰذا اس کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے آیت بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہمارے خون کی یا ہمارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولكن يناله التقوى، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس جذبے کے ساتھ قربانی کرتے ہو۔ لہذا قربانی کا اہتمام کرو، کوئی بہانہ مت کرو، اپنے گھر کے سامان کا حساب کرو، قربانی کے مسائل کے حساب سے جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ہر آدمی کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے کہ کیا قربانی میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں، میری بیوی کے اوپر واجب ہے کہ نہیں، میرے ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچے اور پھر قربانی کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو قربانی کی اہمیت فضائل کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔